او بھائی تھوڑا غور کرو نا، میں اس بندے کو دیندار مانتا ہوں، میری نظر میں وہ دیندار ہے کہ جب اس کے گھر میں شادی ہو تو پتہ چلتا ہے کتنا دیندار ہے، ورنہ کل والے دن تو سارے دیندار ہوتے ہیں، جنازے کے ٹائم کون بندہ ہے جو غیر شرعی کام کرے گا؟ تو ہم تو اسے دیندار مانتے ہیں جس کے ہاں بیاہ ہو، مہندی ہو، وہ ورنہ چوہری صاحب کہتے ہیں میں نہیں پتا، میں تو ڈیرے تے منڈے سن مہندی تے پتہ نہیں، چوہری صاحب تو سارا ہی پتا کس کو دھوکہ دے رہے، کس کے ساتھ جھوٹ بول، کس کے ساتھ دغا کر۔ اللہ رسول کا ذکر صرف غم کے موقع پہ، سکھوں کے وقت کس کا ذکر کرتے ہو؟ آج مجھے چاہ ہے تو چاہ کے وقت تجھے حضور کی نعت نہیں یاد آئی؟ چاہ کے ٹائم تجھے حضور کا میلاد نہیں یاد آیا؟ یہ معاذ اللہ صرف سالانہ ختمات شریف کے لیے ہے؟ سمجھو، غور کرو، توجہ کا مقام ہے کہ آپ کو جب پوری شادی میں ہم مسلمان کس ٹائم ہوتے ہیں بھلا؟ وہ جب مولوی صاحب نہیں آتے نکاح پڑھانے تو وہ 7-8 منٹ لوگ مسلمان ہو جاتے، کہتے چپ کرو مولوی صاحب آ گئے، دعا مانگنے کے بعد پھر اسی وقت سارا کچھ شروع ہو جاتا۔ تو خیر میں تو جاتا ہی نہیں ایسی شادیوں پہ، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پہلے کچھ شادیوں پہ جایا کرتے تھے، کبھی موقع ملتا تھا تو کوئی پردہ لگتا تھا مردوں اور عورتوں کے بیچ۔ اب تو جن کے پاس زیادہ پیسے آ گئے وہ پریشان ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں لوگ کہتے ہی نہیں جدید ہیں، انہوں نے پردہ بھی ہٹا دی۔ اب تو میں سنتا ہوں کہ وہ اکبر الآبادی نے کہا تھا بے پردہ نظر آئیں کل مجھے چند بیبیاں، تو اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے بڑھ کے کہ وہ تمہارا پردہ کدھر گیا؟ کہنے لگی وہ عقلوں پہ مردوں کی پڑ گیا۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، قابل صد احترام بھائیوں، عزیز دوستوں، بالخصوص اسٹیج پہ جلوہ فراز حضرات، علماء، مشائخ، سادات، آج کی یہ پروقار بارونق تقریب محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خوبصورت عنوان کے زیر سایہ انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالی دین کے سب کاموں میں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، اس بزم نور کو عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنائے۔ میرے بھائیوں، جو چیزیں انسان کو دیگر مخلوقات سے شرف اور فضیلت دیتی ہیں ان میں سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ انسان بول سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے نطق عطا فرمایا ہے، یہ معافی ضمیر کہہ لیتا ہے، بات کر لیتا ہے، بول لیتا ہے، اپنا دکھ درد بیان کر لیتا ہے۔ اکثر لوگ جب جانوروں پر ترس کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بے زبان ہیں بیچارے۔ کیا مطلب کہ کوئی تکلیف ہے، کوئی طلب ہے، کوئی خواہش ہے، اس کا اظہار نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زبان اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام، لیکن ظاہر ہے ہر چیز کا صحیح استعمال بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات غلط بھی ہوتا ہے۔ تو زبان کے معاملے میں بھی ہمارے ہاں لوگ اسی افراط و تفرید کا شکار ہیں۔ بعض لوگ اپنی زبان کا نہایت مناسب، معقول اور معاملہ فہمی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، خوبصورت بات کرتے ہیں۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کہو، اس پر عمل کرتے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت بولتے ہیں، کثرت کے ساتھ کلام کرتے، بے موقع بھی بولتے ہیں، بغیر وجہ کے بھی بولتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کی گفتگو کی کوئی وقت نہیں رہتی، ان کے جملوں اور لفظوں کا کوئی وزن نہیں رہتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو تو عادت ہے، بے تکی گفتگو کرتا رہتا ہے۔ جو لوگ معقول گفتگو کرے، مسجع مکفہ کرے اور تھوڑی کرے، خیر الکلام ما قل و دل، ان کی گفتگو اثر پذیر ہوتی۔ دوسری بات یہ کہ گفتگو تھوڑی کرے لیکن بڑی ضروری گفتگو اور مناسب اور خوبصورت کا۔ مشکاۃ شریف میں حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کریم فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی تم بات کرتے کرتے کوئی ایسا جملہ بولتے ہو تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور اب تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر، اور کبھی کبھی تم بات کرتے کرتے، گفتگو کرتے کرتے، کسی کے ساتھ محو کلام ہوتے ہوئے ایسا غلط، سخت اور ناجائز جملہ بولتے ہو تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور اللہ تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر۔ تو اس کو معمولی نہ جانیں، اس کو عام سی بات نہ سمجھیں، بڑا معیاری اور بڑا معقول اور بڑا ضرورت کے مطابق کلام، اور اس کے اندر بھی کوشش فرمائیں کہ بات وہ ہو جو سنت اور شریعت کے مطابق۔ اب آپ کو بہت ساری باتوں کا پتہ ہے، اگر تو ساری باتیں کہہ دینے کی تو نہیں ہے نا، اگر آپ کے پاس بہت سارا مواد ہے تو سارا بول دینے کا تو نہیں ہے، اگر آپ بہت ساری معلومات رکھتے ہیں تو ساری شیئر کرنے والی تو نہیں ہے۔ آپ معقول، ضروری اور وقت کے تقاضے کے مطابق بات کریں گے، اپنی گفتگو کو بے موقع نہیں کریں گے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان و بیان کا حسن بیان کرتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اللہ کے حبیب اتنا ٹھہر ٹھہر کے اور اتنا واضح اور اتنا خوبصورت بولتے تھے کہ اگر کوئی کریم محبوب کے جملے گننا چاہتا تو گن بھی سکتا تھا. یعنی بات میں اتنا ٹھہراؤ تھا اور گفتگو میں اتنا وزن تھا اور لفظ ایسے تھے کہ جیسے موتیوں کی لڑی ہے. کوئی اس کو گننا چاہتا ہے، شمار کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا تھا. لیکن ہمارے ہاں جو رواج ہے آج کل تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو بڑا ہی بولتے ہیں اور ان کے پاس ساری خبریں ہی ہوتی ہیں. چونکہ ہر آدمی کے پاس موبائل ہے تو سارے ہی صحافی ہیں، سارے ویڈیو بنا رہے ہیں، تو سب کو ہی اندر کی خبر کا پتہ ہے، تو سارے پریشان ہیں الا ماشاء اللہ. تو سب کے پاس ہی کوئی انوکھی بات ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر باتیں زیادہ ہو جاتی ہیں. بعض اوقات حقیقت سے زیادہ پراپوگنڈے پھیل جاتے ہیں جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا، جس بات کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہوتی، وہ بھی معاشرے کے اندر بار بار کہی اور سنی جا رہی ہوتی. تو گفتگو بہت سمجھ بوجھ کے اور بڑی دیانت سے اور بڑے معقول انداز میں کرنی. جہاں تک تعلق ہے محفل میلاد مصطفیٰ کا، تو یہ محفل بھی دراصل گفتگو کی محفل ہوتی ہے، لیکن اس میں وہ ذکر کیا جاتا ہے جس کے بارے میں رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ. محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرما دی. یعنی گفتگو ہی ہوگی لیکن حضور کی گفتگو ہوگی، بات ہی ہوگی لیکن مدینے والے کی بات ہوگی. اس میں میلاد شریف کی بزم میں حضور کی سیرت، سرور کائنات کی صورت مبارکہ، حضور کے اخلاق عالیہ، نبی پاک علیہ السلام کے شمائل، فضائل، خصائل یہ بیان کیے جاتے ہیں. حضور کا تذکرہ جس محفل میں کیا جائے وہ محفل میلاد ہے. وہ جس محفل میں حضور کے فضائل بیان کیے جائیں وہ محفل میلاد ہے. اب یہ جو نبی کریم کا ذکر ہے نا، یہ اتنا بلند و بالا ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام عیسیٰ مبارکہ کے نزول کے بعد حاضر بارگاہ ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کریم نے آپ کے ذکر کو اتنی بلندی عطا کی ہے کہ رب فرماتا ہے جہاں میرا ذکر ہوگا نا محبوب وہاں آپ کا بھی ذکر کیا جائے. یہ بلند و بالا ذکر ہے. یعنی حضور کی سیرت پاک، نبی پاک کے شمائل، فضائل، خصائل بلند و بالا. ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے یہ ذکر کرنے؟ یہ ذکر کرنے کا ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ ذکر کریں. آج سارا دن کے اللہ کے رسول معاف کر دیا کرتے، یہ آپ ذکر سنیں، یہ پڑھیں، یہ کریں. میں وثوق سے عرض کرتا ہوں کہ آپ نبی پاک کے معاف کرنے والے چیپٹر کا ذکر کریں، آپ کا بھی لوگوں کو معاف کرنے کو دل کرے. آپ کے اندر داعیہ پیدا ہوگا کہ میرے بھی جو ذاتی دشمن ہیں مجھے ان کو معاف. یہ اس ذکر کی برکت. آپ ذکر کریں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام بڑا عطا فرمانے والے ہیں، حضور بڑا بانٹتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کے قاسم ہیں. آپ اس ذکر کو آج سارا دن کیجئے، رات کو کیجئے. آپ کا دل کرے گا کہ میں کوئی قربانی دے کے بھی کبھی بانٹنا پڑتا ہے تو میں نے بانٹنے سے رکنا نہیں. یہ ذکر آپ کے اندر داعیہ پیدا کرے گا. حضور کی سیرت پاک کا یہ عنوان آپ کے اندر جذبہ لائے گا کہ مجھے بھی اللہ کے بندوں پر بانٹنا چاہیے، ضرورت مندوں کا خیال کرنا چاہیے، حاجت مندوں کی فکر کرنی. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر سیاسی بندر بانٹ ہوگی. بانٹتے ہیں لوگ پھر، لیکن پھر دیکھتے ہیں کہ میرے ووٹر سپورٹر اور میرا نام نمود کہاں ہوگا، تصویریں کہاں سے اچھی چلیں گی، پھر اس ترتیب سے بانٹتے ہیں. پھر وہ والا داعیہ پیدا نہیں ہوتا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ کَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اللہ کے راستے میں بانٹ دیتے ہیں اگرچہ انہیں بڑی ضرورت. آپ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پاک کے اس پہلو کا اگر ذکر کریں کہ حضور غرباء کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ، ضعیفوں ناتوانوں کے ساتھ بڑی شفقت کرتے، مہربانی فرماتے، ان پر توجہ کرتے. یہ باب آپ پڑھیں، میں یقین سے کہتا ہوں دل میں داعیہ پیدا ہوگا غریب پروری. تو یہ جو ہمارے علماء نے، مشائخ نے ہمیں محافل کا انعقاد کرنے کا کہا تو وہ سیانے لوگ. آج یہ جو ہمارے ہاں محفلوں کا رنگ پیدا ہوا ہے کہ اتنے ہزار کی تقریر آ رہی ہے اور اتنے کی نعت آ رہی ہے اور اتنے کا خطیب آ رہا ہے اور اتنے کا قاری آ رہا ہے، یہ تو بعد میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر ملاوٹ ہو جاتی ہے. اس کو آپ ملاوٹ سمجھیں الا ماشاء اللہ کہ یہ رنگ بدل دیا گیا ہے، اس کو کمرشل کیا گیا ہے. کچھ لوگوں کا محرم میں سیزن آ جاتا ہے تو کچھ کا ربیع الاول میں آ جاتا ہے. یہ آپ یہ سمجھیے، ورنہ کہ یہ محافل کا انعقاد آپ ماشاءاللہ اس موسم میں اور دوپہر کے ٹائم میں، اور پھر یہ کہ اس ماحول میں کیا چھٹی بھی نہیں ہے، آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں جمع ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے اور برکت عطا کرے.
یہ محافل کا انعقاد، یہ جمع ہونا، یہ بامقصد ہونا چاہیے. یعنی یہاں سے اٹھ کر جائیں تو دین کی، سنت کی، شریعت کی کوئی تبدیلی بھی تو ہمارے اندر آئے نا، ورنہ نشستن گفتن برخاستن چے معنی دار ہے. تو سمجھنے کا مقام یہ ہے کہ ذکر رسول کریں، ہر وقت کریں، صبح و شام کریں، اور خوب ذوق سے کریں. ہم کرتے ہیں ذکر رسول، نبی پاک کا تذکرہ ہوتا ہے. اگر آپ ناراض نہ ہوں تو تذکرہ ہوتا ہے جنازے والے ٹائم، کل والے ٹائم، 10ویں والے ٹائم، سالانہ برسی پہ. ناراض ہو گئے ہو جو کوئی مسئلہ نہیں، میں تو چلا. ہاں اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش. او بھائی تھوڑا غور کرو نا. میں اس بندے کو دیندار مانتا ہوں، میری نظر میں وہ دیندار ہے کہ جب اس کے گھر میں شادی ہو تو پتہ چلتا ہے کتنا دین. ورنہ کل والے دن تو سارے دیندار ہوتے ہیں. جنازے کے ٹائم کون بندہ ہے جو غیر شرعی کام کرے گا؟ تو ہم تو اسے دیندار مانتے ہیں جس کے ہاں بیاہ ہو، مہندی ہو. وہ ورنہ چوری صاحب کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، میں تو ڈیرے تے منڈے سن مہندی تے پتہ نہیں. چوری صاحب تو سارا ہی پتہ. کس کو دھوکہ دے رہے ہو، کس کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہو، کس کے ساتھ دغا کر رہے ہو. اللہ رسول کا ذکر صرف غم کے موقع پہ، سکھوں کے وقت کس کا ذکر کرتے ہو؟ آج مجھے چاہ ہے تو چاہ کے وقت تجھے حضور کی نعت نہیں یاد آئی؟ چاہ کے ٹائم تجھے حضور کا میلاد نہیں یاد آیا؟ یہ معاذ اللہ صرف سالانہ ختمات شریف کے لیے ہے. سمجھو، غور کرو. توجہ کا مقام ہے کہ آپ کو جب پوری شادی میں، ہم مسلمان کس ٹائم ہوتے ہیں بھلا؟ وہ جب مولوی صاحب نہیں آتے نکاح پڑھانے تو وہ 7-8 منٹ لوگ مسلمان ہو جاتے، کہتے چپ کرو مولوی صاحب آ گئے. دعا مانگنے کے بعد پھر اسی وقت سارا کچھ. تو خیر میں تو جاتا ہی نہیں ایسی شادیوں پہ. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پہلے کچھ شادیوں پہ جایا کرتے تھے، کبھی موقع ملتا تھا تو کوئی پردہ لگتا تھا مردوں اور عورتوں کے بیچ. اب تو جن کے پاس زیادہ پیسے آ گئے وہ پریشان ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں لوگ کہتے ہی نہیں جدید ہیں. انہوں نے پردہ بھی ہٹا دی. اب تو میں سنتا ہوں کہ وہ اکبر الآبادی نے کہا تھا بے پردہ نظر آئیں کل مجھے چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے بڑھ کے کہ وہ تمہارا پردہ کدھر گیا؟ کہنے لگی وہ عقلوں پہ مردوں کی پڑ گیا. کہنے لگی وہ آج کل مردوں کی عقلوں پہ پڑا ہوا ہے جو کبھی ہم پردہ عام دام برسر. مطلب حضور کا ذکر ہر موقع پر، نبی پاک کا تذکرہ ہر جگہ، ہر عنوان سے. یعنی آپ کوئی بھی کام کرنے لگیں تو ذکر رسول کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے دیکھیں کہ یہ کام اللہ کے رسول نے کیسے کیا ہے اور حضور نے یہ کام کس طرح کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، کس طرح کر کے اللہ کے محبوب نے اس کے بارے میں تلقین فرمائی. ذکر رسالت مآب کے لیے کچھ ادب اور کچھ خوبصورتی اور کچھ اس کے اندر وارفتگی کی بڑی ضرورت ہے. یہ ذکر عام سا نہیں. آپ نے مجھ سے ناراض نہیں ہونا. مجھے لگتا ہے غالباً صاحب زیادہ ویس صاحب بیٹھے تو یہ تو دھرتی ہی سائیں سردار عالم صاحب کی ادب والی دھرتی ہے، محبت والی دھرتی ہے. ہمارا ان کے ساتھ بڑا سنیں جی اللہ جزاد. کچھ خطیب سارے بغیر نہ رہے تو بھی کچھ بندے تقریر کر لیندے جی. سبحان اللہ تو بغیر بھی کر لیندے، نوٹاں تو بغیر بھی کر لیندے. تو اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد. سائیں صاحب بڑے فقیر اللہ والے تھے، محبت کا رشتہ رہا اور ان کی شفقتیں ہمیشہ ہمیں شامل رہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، محبت والا معاملہ کرے. تو جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ذکر رسالت مآب کے لیے ادب کی ضرورت ہے، شوق کی ضرورت ہے، وارفتگی کی ضرورت ہے. آپ جتنے لوگ ننگے سر بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ ہوتا نہیں تھا ہماری محفلوں میں. ناراض ہو گئے ہو؟ ہمارا تو سیاستدان بھی محفل میں آتے ہوئے کہیں سے ادھاری ٹوپی لے آیا کرتا تھا کہ آج میں نے محفل میں جانا ہے. اس کے آداب آہستہ آہستہ وہ بھولتے جا رہے ہم، جو اس کا اصل حسن تھا. بغیر وضو کے محفل میں شامل ہونا جائز ہے، لیکن ہم سمجھتے تھے کہ ہم تو نورانیت لینے جا رہے ہیں، ہم کیسے بغیر وضو چلے جائیں گے. ہماری جو خوبصورتیاں تھیں، ہم سے بہت سارے لوگ ادب سیکھتے تھے کہ اس طرح کرو جس طرح وہ کرتے ہیں. لیکن اب چونکہ ہمارے ہاں بھی نقیب محفل آ گیا ہے تو وہ کبھی دوڑ کے ادھر چلا جاتا ہے اسٹیج کے، کبھی دوڑ کے ادھر چلا جاتا ہے. اسے پوچھو کیا کرنے لگے ہو، کہندا میں جملہ دین لگا. تو جملہ دین لگے، بمب چلان لگے. کوئی تو بات کر دے جو کرنی ہے، آرام سے بھی ہو سکتی ہے، دھیمے لہجے میں بھی. پھر کہتے جا رہے ہیں، نقیب صاحب بار بار کہہ رہے ہیں سارا قرآن ہی حضور کی تعریف ہے، سارا قرآن ہی. تو پڑھنا 2 آیتیں، پھر قرآن مجید بیان کرنا. پھر تو کہہ رہا ہے میری رائے ہے، میں یہ کہتا ہوں. ہمیں تو اب کسی کی رائے کی ضرورت ہے ہی نہیں. رائے تو وہ ہے جو اعلیٰ حضرت بریلوی دے چکے، جو حضرت مجدد الفسانی دے چکے، جو شیخ محقق دے چکے. آپ کون سی نئی رائے دینے آئے؟ تو اس میں سنجیدگی، اس میں حسن، اس میں خوبصورتی،
اس میں وارفتگی لائیے. کسی حدیث میں نہیں لکھا کہ جب نبی پاک علیہ السلام کی حدیث بیان کرو تو پہلے 2 رکعت نماز پڑھو، نیا لباس پہنو، خوشبو لگاؤ. کہیں نہیں فرمایا سرکار نے. کوئی بندہ کہ اس کی دلیل دے تو حضور نے بیان نہیں فرمایا. لیکن امام بخاری جب بھی حدیث لکھتے تھے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، لباس بدلتے تھے. یہ آداب وہ ملحوظ رکھتے تھے تاکہ اس کا خاص فیض اور نورانیت پیدا ہو. میں کہہ چکا ہوں کہیں صریحاً حکم نہیں آیا اس کا. لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب کوئی شخص آ کے سوالی بنتا تو امام صاحب فرماتے فقہ کا مسئلہ پوچھنا ہے حدیث سننی ہے. وہ کہتا فقہ کا مسئلہ پوچھنا ہے تو امام صاحب باوضو ہوتے بتا دیتے. لیکن اگر وہ کہتا نا میں نے کریم کی حدیث سننی، آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں، پھر امام مالک کیا کرتے؟ غسل فرماتے، جبہ پہنتے، امامہ باندھتے، خوشبو لگاتے. اور بندہ چاہے ایک ہوتا سامنے بیٹھ کے حدیث سننے والا، امام صاحب ممبر پہ جلوہ فراز ہوتے، ممبر پر بیٹھ کر حضور کی حدیث پاک بیان کرتے. اس لیے کہ اس ذکر کے کچھ آداب ہیں، اس کا کچھ ذوق ہے، اس میں وارفتگی ہے. وہ کہتے ہیں جی جیسے لکھا تھا میں نے ویسے ہی کہا ہے، میں نے کوئی اس کے اندر کوئی بات میں کیسے اپنے طرف سے اضافی بات کر دوں؟ آپ تو مبالغہ کرتے، آپ تو ادب اداب اپنی طرف سے شامل کرتے، ہم تو واضح واضح باتیں کرتے ہیں، جیسے لکھی ہے ویسے ہم نے پڑھ کے سنا دی. تو میں نے کہا یہ ہر جگہ ہوتا ہے، پر حضور کے ذکر کی باری یہ کام. مجھے بتائیے یہاں 2 بھائی بیٹھے ہوں، ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے. بڑا بھائی زیادہ تعلیم نہیں حاصل کر سکا، تو چونکہ زیادہ تعلیم نہیں حاصل کر سکا تو زیادہ بڑی نوکری بھی نہیں، زیادہ بڑی نوکری نہیں تو پیسے بھی زیادہ نہیں، تو بڑا پیچھے رہ گیا. چھوٹے کی ڈگری اچھی تھی، پھر اس کے بعد بزنس کاروبار، یا اگر جاب کی تو جاب بڑی اچھی تھی، پھر اس کے پاس سرمایہ اس تعلق سے بڑا تھا. اب دونوں کٹھے بیٹھے، ڈگریاں، شہرتیں اور دولتیں چھوٹے کے پاس زیادہ ہیں. اب کسی پوچھنے والے نے پوچھا بھئی آپ میں سے بڑا کون ہے؟ تو اس نے کیا پوچھا؟ ڈگری کے عمر؟ جلدی جلدی بتائیے. سادی سی بات ہے، عمر پوچھی. منصب پوچھا ہے کہ عمر پوچھی؟ تو اس کا جواب عمر میں دیا جائے گا. بڑا بھائی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں جناب اے وڈی کرسی تے بہندا ہے، اے وڈا ہے، نہ. چھوٹا بھی فوراً کہے گا یہی بڑا ہے. یہ روٹین ہے، لیکن یہ عام روٹین ہے. جب ذات رسالت کی بات آئے پھر یہ روٹین نہیں. جب نبی کریم کی بات آئے تو پھر اسی روٹین سے گفتگو نہیں ہوگی. دلیل کیا ہے؟ حضور کے چچا ہیں جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے کسی نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ تو جو پوچھ رہے تھے پتہ انہیں بھی تھا کہ میں امام الانبیاء کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. منصب، عہدہ، مقام، رتبہ جانتے تھے، صحابی تھے. آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ تو اب وہ بات نہیں ہے کہ عمر بتائی جا رہی ہے تو بتا دی جائے گی. اب عنوان بدل گیا ہے، اب طریقہ بدل گیا ہے. اب ذکر رسالت مآب کی بات آئی. اب دھلا ہوا، اجلا، باوضو، شہد والا لہجہ تلاش کیا گیا. اب اس طرح کا انداز اختیار کیا گیا جس میں حسن بھی ہو، ادب بھی ہو، تازگی بھی ہو، رعنائی بھی ہو. حضرت عباس سے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ فرمانے لگے بڑے تو حضور ہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا، وہی بڑے ہیں. لیکن پیدا پہلے. اب یہ ذکر رسالت مآب کا طریقہ ہے کہ آپ حضور کا ذکر پاک کریں گے تو پھر ذرا عنوان دھلا ہوا لائیں، پھر آپ کا لہجہ ستھرا ہوگا. وہ اعلیٰ حضرت بریلوی کے سامنے کسی نے کہا شان یوسف جو دبی وہ بھی اسی در پہ دبی. فرمایا حضور تو کسی کو دبانے آئی نہیں. یہ کیا آپ نے شعر پڑھ دیا؟ کہا آپ شعر یوں پڑھیے کہ شان یوسف جو بڑھی وہ بھی اسی در سے بڑھی. حضور ہی کے صدقے اللہ تعالیٰ نے مزید مراتب عطا کیے. خوبصورت جملہ، اچھا فکرہ. آج کل چونکہ رواج ہے کہ میں نے وہ بات کرنی ہے جو پہلے کسی نے نہ کی ہو، بھئی آپ پرانی کر لیں. میں ایک جگہ پہ بیٹھا تھا تو ایک نعت خواں میرے کان میں آ کے کہنے لگے میں تو انہوں آج نویں نعت سنانی. میں کہا تیری مہربانی مینوں کو پرانی سنائی. اب پرانی تو کیا لکھ کے لے آیا ہے؟ پرانی سنانا کوئی پیر میر علی شاہ صاحب، کوئی پرانی سنانا اعلیٰ حضرت بریلوی کی، کوئی حضرت بیدم شاہ وارسی کی، کوئی پرانا کلام چلے حافظ مظہر کی کوئی بات سنا دینا، کوئی پرانی کوئی عمدہ کوئی شستہ بات سنانا. کیونکہ ڈھیر سارے لوگوں کو شاعری کا شوق ہے، تو میری طرح کے کچھ ایسے بھی ہیں جو کوئی فن نہیں رکھتے، کوئی کمال نہیں رکھتے، لیکن کہنا ضرور کچھ چاہتے ہیں.
تو دھلا ہوا لہجہ، خوبصورت انداز، اور پھر ذکر کرنے والا بھی نا اس میں ذرا محو ہو کے اس کی بھی عشق کی تار نوٹوں کی وجہ سے اوپر نیچے نہیں ہونی چاہیے، اور اس کا بھی کوئی شعر حاجی نوٹوں والے کی نظر نہیں ہونا چاہیے، یہ حضور کے نام کے شعر ہیں، نبی پاک کی نظر ہی رہنے چاہیے، وہ بھی کسی جگہ ادھر ادھر دیکھتا نظر نہ آئے، اس کی توجہ بھی گنبد خضرا پہ مرکوز ہو، وہ بھی پورے انہماک سے اپنے نبی کا ذکر کرے اور وجد آفرین لہجہ ہو۔ اور وہ کیا کہا تھا حضرت جنید بغدادی نے کہ جس بات نے تجھے نفع نہیں دی، جو تیرے اوپر طاری نہیں ہوئی، وہ تجھ سے سن کر کسی کو کیا نفع ہوگا۔ اس بات کا پہلے آپ کو سرور ہو، پہلے آپ کو کیف ہو، پہلے آپ کو لطف آئے، پہلے آپ کو مزہ آئے، پہلے آپ کو اس کی لذت حاصل ہو۔ ہمارے ایک بزرگ تھے تو وہ ہمیں سمجھایا کرتے تھے کہ کوئی تمہیں مولوی صاحب کہے تو خوش ہو، بعض بندے بڑے پریشان، مینوں مولوی کہتا ہے، میں کہا مینوں کہو تسی 5-7 بار، یہ کوئی غصے والی بات ہے؟ یہ تو ادب والی بات ہے۔ بھئی آپ ہمیں کو کہتے ہیں آپ میلاد پڑھتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں اللہ کے فضل، آپ اپنی بات کو ناز بنائیں، ہم ناز سے جیتے ہیں۔ یہ تھکی تھکی باتیں اور دفاعی محاذ پہ رہنا اور جملے، وہ بعض لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ کیا بتائیں مسلمان آج کل بڑے پریشان ہیں، اور میں نے کہا تو ڈٹ کے بات کر کے ہم مسلمان مضبوط بات کر، پریشانیاں اوپر نیچے حالات ہوتے رہتے، لیکن تو دنیا کا سب سے شانوں والا شخص ہے، کنتم خیر امت، اللہ نے تمہیں بہترین امت بنایا۔ یہ ڈرے ڈرے رہنا، یہ سہمے رہنا، یہ پریشان رہنا، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا، یہ کمزوریاں چھوڑ دیں اپنی زندگی میں۔ دفاعی محاذ پہ ہم نے جنگ ابھی نہیں لڑی، ہم اگلے مورچوں والے لوگ ہیں، لہذا ڈٹ کے بات کرتے ہیں، مضبوط بات۔ میں اپنے ادارے سے نکل رہا تھا تو ایک صاحب چابیاں گھماتے آ گئے، پیر صاحب تو میں نے کہا میاں بتائیے، کہنے لگے وہ کھانا، میں میرج ہال کا مالک ہوں تو کھانا پکایا تھا تو وہ بڑھ گیا ایک شادی کا، تو اب وہ مزدوروں کو بھی دیا تو پھر بھی بڑھ گیا، تو بندہ بھیجیں، کھانا بڑا اچھا ہے، مدرسے میں لے آئے۔ میں کیا کو نظر نہ آئی مدرسے دے آلے، تیرا بچ گیا تو میرے طالب علم کھائیں گے، تو روٹی چکھی نہیں جیڑی نہ کئی یاری کھا چھڑی۔ آپ ہمیں کیا سمجھتے ہیں، اٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل، اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ وہ جو کوئی نہ کھائے گا وہ مدرسے کے طالب علم کھائیں گے، تو ہمیں کیا سمجھتا ہے؟ ہاں سانو تخت ہزارے دی لوڑ کیے، نالے کی لگے شہر بمبول دے نال، اسی اپنی بال کے سیکنے کرو مدح اہل دول رضا، اور پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم، میرا دین پارا ہے نہ نہیں، ڈٹ کے جینا اور جم کے جینا اور شان سے جینا، یہ ہمیں مدینے والے محبوب نے سکھایا۔ اس لیے کمزور نہ پڑا کریں، سہمے نہ رہا کریں، باشعور، بامروت اور شاندار زندگی، یہ ہمارے بزرگوں کا ورثہ ہے۔ حضور کا ذکر پاک کریں تو آپ محو ہوں، آپ سب سے زیادہ شانوں والے، اس لیے کہ حضور کا ذکر کرتے ہیں، حضور کا۔ اور کوئی اگر آپ کو یہ تانا دے کہ آپ نعت پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو اسے کو ہمیں پتہ ہے کون کون کس کی تعریف کرتا ہے، ہمیں پتہ ہے ٹکٹیں لینے کے لیے کون کس کی تعریف، اور ہمیں پتہ ہے وزارت لینے کے لیے کون کس کی تعریف کرتا ہے۔ شکر ہے ہم جب بھی تعریف کرتے ہیں محمد عربی کی تعریف کرتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جائے اور پڑھایا نہ جائے اور طنز نہ کیا جائے، احتیاط کی جائے، عام دام برسر مطلب غور کرنا، بس بات کو سمیٹنے کی طرف لا رہا ہوں، اس ذکر میں کھو جائیں، محو ہو کر ذکر کریں، ذکر رسالت مآب، آپ کے اپنے رگوں پہ میں سرائیت کر جائے۔ نعت پڑھا کریں تو جھوم کے، یہ میلاد آ گیا، ہر روز ایک نعت آپ نے یاد کرنی اور پڑھنی۔ نعت کا تعلق آواز سے نہیں ہوتا، نعت کا تعلق سکون سے ہوتا ہے، اطمینان سے ہوتا ہے، محبت اور شوق سے ہوتا ہے، ذوق سے نعت کا تعلق ہوتا ہے، سر سنگیت سے تھوڑی تعلق ہوتا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں لکھا ہے، جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا نا، تو یہ بریکنگ نیوز تھی مکہ مکرمہ میں۔ ہمارے ٹی وی چینلز پر تو آج کل ہر چیز ہی بریکنگ نیوز ہوتی ہے نا، اس لیے بریکنگ نیوز کا جو ایک خاص لوگوں پہ اثر تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اس لیے کہ ہر شے بریکنگ نیوز۔ بڑی خاص خبر تھی یہ کہ حضرت صدیق اکبر مسلمان ہو گئے، اتنے بڑے تاجر تھے مسلمان ہو گئے، اتنا بڑا مالی طور پر مضبوط آدمی مسلمان ہو گیا، یہ بڑی ایک انفرادی خبر تھی۔ تو آپ کو پتہ ہے تاجروں کے دوست بھی تاجر ہوتے، حضرت صدیق اکبر کے کچھ دوست کون کون؟ حضرت سعید بن زید، حضرت عثمان غنی، بڑے بڑے تاجر معلومات کرنے آئے کہ آپ واقعی مسلمان ہو گئے۔ اور جب انہوں نے آ کے پوچھا نا حضرت صدیق اکبر سے کہ آپ مسلمان ہو گئے، تو سادی سی بات تھی، ہاں کر دیتے، لیکن یہ ذکر رسالت مآب ہے۔ حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے آؤ بیٹھ جاؤ، تمہیں بتاتا ہوں۔ پھر اس ذوق سے حضور کا ذکر، اس طرح اسلام کی خوبیاں بیان کی، اس شان کے ساتھ نبی پاک کے اخلاق پر گفتگو کی
اس طرح کھو گئے، کبھی روتے، کبھی مسکراتے، کبھی عظمتیں بیان کرتے. وہ اتنے محو ہو کے بات کر رہے تھے کہ وہ جو صرف پتہ کرنے آئے تھے نا، صرف معلوم کرنے آئے تھے کہ آپ مسلمان ہوئے کہ نہیں، وہ سارے کہنے لگے ہمیں بھی لے چلے، ہم بھی مدینے والے کا کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں. میری گفتگو کا آج اثر کیوں نہیں ہوتا؟ میری بات تاثیر بن کر کیوں نہیں اترتی؟ اس لیے کہ بعض اوقات میں اس لیے جمعہ پڑھاتا ہوں کہ میری ڈیوٹی ہے، میں نے گھنٹہ بات کرنی ہے. بعض اوقات میں اس لیے محفل میں آتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ کو داد مل جائے، امداد مل جائے، کوئی گزارا ہو جائے. تو جب اتنے بڑے مقصد کے پیچھے اتنی چھوٹی سی آپ کی خواہش، اتنا بڑا مقصد ہے، بلند مقصد دین کا، اور اس کے پیچھے کیا چل رہا ہے؟ 25,000 30,000 40,000، اتنے بڑے مقصد کے پیچھے اس کے نتائج نہیں نکلتے، باتیں سطحی ہو جاتی ہیں. محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ تو وہی معاملہ ہے، سارے دنیا کمانے نکلے ہوئے ہیں، سب کسی اور بات کوئی اور کر رہے ہیں، اتنی بلند و باغ، اور پیچھے اس کے مقاصد بڑے محدود سے ہیں. تو بھائی ذکر رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پورے جذبے سے، پورے ذوق سے، پورا محو ہو کھو جائیں اس کے اندر. پہلے وہ آپ کو لذت دے، پہلے وہ آپ کو سرور دے، پھر وہ سامنے والے پر اثر کرے گا. ہم نے نا اپنے گھروں میں بہت سارے ذکر چھیڑے ہوئے ہیں، اور ہم ذکر کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کا خود ذہن بناتے ہیں، ذہن سازی کرتے ہیں. ہم یہ جو آپ کا، بیٹھے رہیں پیارے بھائی، بیٹھ جائیں، آپ کی وجہ سے 10 اور کھڑے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، عزتوں سے نوازے. ہمارا بچہ جب بچہ یہ کہتا ہے کہ میں نے رشتہ داروں کے گھر میں شادی نہیں کرنی، باہر کرنی ہے، تو وہ کیوں کہتا ہے بھلا؟ اس نے ہمارے منہ سے چچا کے شکوے بڑے سنے ہوئے ہیں، اس نے روز سنا ہوا ہے تو رشتہ دار بڑے خطرناک ہیں. تو اس کا ذہن باہر سے نہیں بنا، ہم نے بنایا ہے. ورنہ تو آپ کو پتہ ہے نا، کالا سیاہ بھی ماموں ہو تو اماں ماموں کو چندہ کرنا چاہے تو کر دیتی ہے. چاچا کبھی چندہ نہیں ہوتا، جو مرضی ہو جائے، ماموں نہیں ہونا ہے، چاہے بیچارہ میری طرح کا جس طرح کا مرضی ہو، چندہ ماموں. تو آپ اپنے زور پر جس رشتے کو چاہیں قریب کریں، اور جس رشتے کو چاہیں. چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا کبھی دیہاتوں میں، تو کوئی کسی سے ملنے آتا تھا تو پڑوسیوں سے کہتا تھا، 3-4 سال کے بچے سے، 5 سال کے بچے سے، کہ بیٹا اندر سے کسی کو بلانا. تو کہتے تھے میں نے نہیں بلانا، اسی نہ لڑے ہیں. تو کس کی لڑائی ہوتی تھی؟ بچے کی کہ ابا جی کی؟ تو آپ نے 4 سال کے بچے کے ذہن میں ڈال دیا یہ ہمارا سجن ہے، یہ ہمارا دشمن ہے، یہ ہمارا رشتہ دار ٹھیک ہے، یہ ہمارا رشتہ دار غلط ہے. تو آپ اس کے ذہن میں یہ نہیں بتا سکے کہ مدینے والے سے ہمارا کتنا گہرا رشتہ ہے. جب گھر میں حضور کا ذکر کرنے کی باری آتی ہے تو آپ کہتے ہیں میں تو اتنا پڑھیا ہی نہیں. تو بھئی برادری کے بارے میں تو سارا پڑھا ہوا ہے، اور جماعت اور تنظیم کے بارے میں تو سارا پڑھا ہوا ہے، اور حضور کی باری آئی ہے تو ساتھ ہی اپنی تعلیم کی کمی کا بہانہ کر کے سائیڈ پہ ہو گیا ہے. تو حضور کا ذکر کریں، گھروں میں بیٹھے اپنے بچوں کو اپنی بات سنانے کی بجائے مدینے والے کی بات سنائیں. اور آپ کہیں گے کہاں سے ملے گی؟ تو جمعے والے دن وقت پہ چلے جائیں، کوئی نہ کوئی بات حضور کی مل جائے گی. وہ پھر پورا ہفتہ کافی ہے آگے بیان کرنے کے لیے اور سنانے کے لیے. میرے عزیزو، نبی پاک کا ذکر گھر میں بھی لے آئیں، شادی والے دن بھی لے آئیں، مہندی والے دن بھی لے آئیں، ولیمے والے دن بھی لے آئیں. ہر جگہ حضور کے ذکر پاک کو لے آئیں، اور شوق اور ذوق سے اس ذکر کو کریں. چھوٹی سی محفل بھی ہو تو اس کو اتنا باوقار اور باادب بنائیں کہ اس کے اندر نورانیت پیدا ہو، ذوق پیدا ہو. جب ہم اس طرح سے حضور کا ذکر پاک کریں گے تو جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اخلاق کا ذکر کرو گے تو اخلاق ٹھیک کرنے کو جی چاہے گا، درگزر کا ذکر کرو گے تو معافی دینے کو جی چاہے گا، حضور کی سخاوت پاک کا ذکر کرو گے تو غنی بننے کو جی چاہے گا. تو آپ یہ ذکر پاک کریں. اللہ کریم کے حضور دعا کرتا ہوں جو عرض کیا اللہ قبول فرمائے.